پھر ہم جائیں گے تیرے مصطفیٰ پہ، جا کر وسیلہ مصطفیٰ کے رب کی پاک بارگاہ میں التجا کریں گے تو پھر رب تعالیٰ ہماری عبادت کو قبول فرما دے گا۔ دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم میں حاضری دینے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھو قرآن پاک میں ہے نا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ رب نے فرمایا اور اگر جب ہم اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے پاس حاضر ہو، پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا پائے گا۔ یعنی رب نے فرمایا اے محبوب اگر تیرے غلام تیرے امتی میرے بندے اپنے جانوں کے اوپر ظلم کر بیٹھے تو پھر وہ در در پہ پدر پدر پہ در پدر پہ نہ جائے، پھر وہ سیدھا دربار مصطفیٰ پہ آ جائے۔ پھر دربار مصطفیٰ پہ آ کر گناہگار جب یہ جسم کے اوپر گناہ لے کر جائے گا پھر دربار مصطفیٰ پہ جائے گا، جا کر رب کی بات بارگاہ میں وسیلہ مصطفیٰ دے گا، پھر رب تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ وسیلہ مصطفیٰ اگر بندہ قرآن میں ہے اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا ہے پھر جائے تیرے مصطفیٰ پہ، اگر تو نے کعبۃ اللہ کا طواف بھی کیا، صفا مروا کی سعی بھی کی، اپنی جان کے اوپر یہ جو گناہ تھے جھڑ گئے صاف ہو گئے، پھر بھی تیرا حج قبول نہیں۔ کب قبول ہوگا؟ جب تو دربار مصطفیٰ پہ جائے گا، اس وقت تک رب فرما رہا ہے اس وقت تک کہ تیرا حج قبول نہیں ہوگا، یہ تیرا چکر قبول نہیں ہوگا، اس وقت قبول ہوگا۔ اور دربار مصطفیٰ پہ وہ جا سکتا ہے جس کو خود خدا یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں کوئی آ سکتا جب تک نصیب میں نہ ہو۔ آپ نے دیکھا یہ فیس بک کے اوپر اس کے اوپر ایک خبر چل رہی ہے کہ عامر نامی بندہ جو ہے وہ حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے جب اپنے گھر سے نکلا نا ایئرپورٹ پہ گیا تو وہاں جا کر فوجی نے جب چیک اپ کیا تو اس کے پاسپورٹ کے اوپر کچھ غلطی تھی، نام کی غلطی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تو نہیں جا سکتا، ایئرپورٹ کراس نہیں کر سکتا، جہاز کے اوپر تو سفر نہیں کر سکتا، سعودیہ عرب تو نہیں جا سکتا۔ انہوں نے وہیں سے اسے واپس کر دیا، لیکن وہ جہاز جو اڑا انہی خرابی کی وجہ سے پھر خرابی ہو گئی، جہاز کے اندر اڑا آگے تک نہیں جا سکا، پھر واپس آ گیا۔ جہاں سے اس شخص عامر نامی شخص نے جانا تھا وہ پھر واپس آ گیا جہاز، انہی خرابی جو جہاز کے اندر تھی وہ ٹھیک ہو گئی۔ پھر وہ عامر نامی بندہ جو تھا وہ پھر آگے اپنا پاسپورٹ لے کے آ گیا کہ میں نے بھی سعودی عرب جانا ہے حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے۔ وہ جو گارڈ کھڑے تھے، فوج کھڑی تھی، انہوں نے پھر دیکھا، چیک کیا اس کا پاسپورٹ، ناخی کا سب کچھ چیک کرتے ہیں، پھر چیک کیا غلطی آ گئی، انہوں نے کہا تو نہیں جا سکتا، نہیں جا سکتا۔ پھر جہاز اڑ گیا، پھر جہاز کے اندر اپنی خرابی آ گئی، اڑا کچھ اڑا سفر کیا، پھر جہاز پہ پھر واپس آ گیا، وہ نہیں کیا آگے آ کر وہ جہاز والے پہلے جو چلانے والا تھا اس نے آ کر نیچے جب جہاز کو کھڑا کیا نا
اس نے کہا عامر نامی بندہ جب جہاز میں بیٹھے گا یہ جہاز پھر ہو گئے. سمجھ نہیں آج کل یہ میڈیا دور ہے. آج چیز فیس بک ہے. پہلے کہنا ہے نا کہ نیکی کرو تو کنویں ڈالو دریا میں ڈالو. انہوں نے نیکی کرو تو فیس بک پہ ڈالو. کہتے نیکی کرو تو فیس بک پہ ڈالو. لیکن نہ بھی ثواب ہے. اگر کوئی نیک عمل بندہ کرتا ہے یا کوئی اچھی گل فیس بک پہ ڈالنا اگر پڑھنے والا پڑھتا ہے تو وہ ثواب ہوتا ہے. ایک والا ثواب ہوتا ہے. میں آج کرتا پیاسی لیکن قبولیت تھی کہ جہاز ہوتے اس شخص نے بیٹھنا سی تو پھر جہاز اڑنا سی. جب تک وہ عامر نامی بندہ جہاز تو نہیں بیٹھا اس وقت جہاز نہیں اڑا. 2 دفعہ جہاز انہوں نے کوشش کی 2 بار اور وہ عامر نامی بندہ اپنا پاسپورٹ لے کر ٹیکسی کارڈ لے کر وہ پھر آگے پہنچ جائے کہ میں نے جانا ہے آج میری یہ ٹکٹ ہے دیکھو. پتہ نہیں وہ کس حال میں جا رہا ہوگا. یہ تو پتہ نہیں کہ وہ کس عشق سے جا رہا ہوگا. یہ پتہ نہیں کہ وہ کس محبت سے جا رہا ہوگا. ہمارا ایک دوست بھی گیا. اس نے پہلے کہا کہ تم نہیں جا سکتے آگے ویزا نہیں لگ رہا. اس نے کہا کہ جب دعا کریں ویزا نہیں لگ رہا منفرد کر دیا ہے پیسے بھی جمع کرا دیے سب کچھ جمع ہو گیا. اگر نصیب ہوگا تو میں ضرور جاؤں گا. یہ نصیب والے جاتے ہیں لیکن دولت والے نہیں. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے نا جس کے پاس مال دولت ہے. یہ حج جو ہے یہ فرض رکن ہے جیسے نماز زکات یہ کلمہ روزہ یہ فرض ہے. اور یہ نماز یہ حج جو ہے جس کے اوپر اتنا فرصت ہے رب تعالی نے ہمت دی ہے طاقت دی ہے اس کے اوپر فرض ہے. حضور کا فرمان ہے اگر وہ نہیں جاتا تو وہ جہنمی ہے. نہیں جاتا تو وہ جہنمی ہے. لیکن اس آقا مصطفیٰ محبت کرنے والے حضور سے الفت کرنے والے اگر اس کے پاس ان کے اوپر بھی غلطی آ گئی آئی ڈی کارڈ کے اوپر بھی غلطی آ گئی ایئرپورٹ والے کہتے ہیں تو نہیں جا سکتا یہ تیری غلطی ہے پاسپورٹ کے اوپر یا آئی ڈی کارڈ کے اوپر وہ پھر وہاں کھڑک رہا ہے گھر نہیں جاتا. کیوں نہیں جاتا؟ اسے اس کے دل کے اندر حب مصطفیٰ ہوگا. ارے کہتے ہیں معجزات کہاں ہے؟ میں کہتا ہوں آج بھی دنیا میں معجزات موجود ہیں. دیکھو یہ معجزہ ہے کہ نہیں ہے اس کے لیے. 2 بار جہاز اڑا ہیلی کاپٹر جہاز اڑ کر پانی خرابی کی وجہ سے پھر واپس آ گیا. پھر وہ چلانے والا جہاز چلانے والا اڑانے والا اس نے کہا جب تک یہ عامر نامی شخص نہیں بیٹھے گا اس وقت تک جہاز یا اپنے منزل مقصود سعودی عرب ایئرپورٹ پر نہیں پہنچے گا. یہ پانی خرابی رہ جائے گی. کیوں؟ اس کے دل میں عشق مصطفیٰ تھا. ایسی غلاظت نہیں تھی کہ پیسے تو لاکھوں ہوں گے لیکن ابے سننے والوں عشق مصطفیٰ دل میں ہو تو پھر اگر سب کچھ ہی بیکار ہو جائے پھر بھی قبولیت کا وقت اس وقت رہتا ہے. کب رہتا ہے؟ جب دل میں عشق مصطفیٰ ہو پھر اس وقت پیدل ہی بندہ چل کر دربار مصطفیٰ میں پہنچ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا 6 ماہ پہلے یا سال پہلے ایک بلوچستان کا بزرگ گیا جس کو نہ نماز نہ روزہ نہ کلمہ کچھ بھی نہیں آتا تھا لیکن گیا جب حرم میں گیا روزہ دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ گیا. ہر کسی کے جانے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے بھائی. کسی کے پاس جانے کا ہر کسی کا اپنا طریقہ ہوتا ہے. دربار مصطفیٰ میں جانے کا ہر کسی کا اپنا اپنا طریقہ ہے. ہر عاشق کا اپنا طریقہ ہے. کوئی عاشق جاتے ہوئے اگر دربار مصطفیٰ حرم مدینہ کے حدود میں پہنچنے سے پہلے ہی اپنے پیر سے جوتے اتار دیتے ہیں انہیں ہوش ہی نہیں رہتا کہ ہم پہنچ کہاں گئے ہیں. اور جو دربار مصطفیٰ میں جانے والا جب وہاں پہنچتا ہے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے اس سے کسی کو تو عاشق کو اعتبار ہی نہیں ہوتا کہ میں واقعی روضہ رسول اللہ کے سامنے پہنچ چکا. روضہ رسول اللہ
کے اندر موت آ جائے تو رب تعالیٰ نے فرمایا، یہ رب کا حکم ہے، قرآن پاک میں ہے، اگر کسی کو موت آ گئی تو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضور نے فرمایا مدینہ میں جس کو موت آ گئی، مدینہ کے اندر مر گیا، میں اس کی شفاعت کروں گا۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ حج کیا، پوری زندگی میں ایک مرتبہ حج کیا۔ حج ادا کرنے کے بعد حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے مدینہ میں مقیم رہ گئے، مدینے سے نہیں نکلے۔ پوچھنے والے نے پوچھا امام مالک حج تو ایک بار فرض تھا، آپ نے فرض کر لیا، لیکن فرض ادا کر لیا، پھر حج نہیں کرتے، لیکن رہتے مدینے میں ہو، مدینے کی حدود کے باہر نہیں جاتے۔ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ میں نے حضور کا یہ فرمان سنا ہے، اور حضور کا یہ فرمان سنا ہے، پڑھا بھی ہے، جس کو مدینے میں موت آئے گی روز قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا۔ امام مالک کا دل نہیں کرتا کہ مدینے کی حدود سے باہر جائے امام مالک۔ امام مالک کہتا ہے موت آئے تو مدینے میں ہی آئے۔ اللہ اکبر، ایسے بھی اشاعت مصطفیٰ دنیا سے گزرے ہیں، لیکن ابھی بھی ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ وہ بلوچستان والا ہو گیا بڑا، اس نے جب وہاں جا کر نا اپنے عشق میں، اپنے محبت میں، اپنے یہ چادر اوڑھ کر جب مدینے میں باب جبرائیل سے جب بھی گزرا نا، وہاں مدینے والے میڈیا والے جو ہے انہوں نے اپنے کیمرے کے اندر اسے کیچ کر دیا۔ کوئی کہنے لگا کہ یہ حضرت بلال کی آواز ہے، کوئی کہنے لگا کسی آواز ہے، کوئی کہنے لگا کسی عرب کا ہے، لیکن پتہ چلا یہ تو بلوچستان کا رہنے والا ہے جو ان پڑھ ہے۔ اس سے پھر پوچھا گیا ہے عاشق تو مدینے میں گیا؟ کہنے والے کہتے ہیں یہ تو فلاں آل کا ہے، فلاں آل کا ہے، فلاں نجومی ہے، فلاں عربی ہے، فارسی ہے۔ اس نے کہا میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ میں اونٹ چرانے والا تھا، ساری زندگی میری گزر گئی نوکری کرتے کرتے، اونٹ چراتے چراتے، میں نے یہ تہیہ کیا یہ ایک روپیہ جمع کر کے رکھوں گا، اگر دربار مصطفیٰ کی حاضری نصیب ہو گئی مرنے سے پہلے روضہ رسول اللہ پہ جاؤں گا، حضور کے دربار میں جا کر میں حاضری دوں گا۔ کل روز محشر قیامت والے دن حضور کا فرمان ہے، جو حضور تاجدار انبیاء کے روضہ اطہر قبر شریف کی زیارت کر گیا اور جہنم اس کے اوپر ختم ہو گئی، یہ نعرے جہنم اسے پکڑے کہ نہیں۔ جو روضہ رسول اللہ کی حضور کے قبر انور کی ایک بار زیارت کی، جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ میں تو یہ حضور کا فرمان جب بھی میں نے سنا اس وقت سے میرے دل میں یہ طلب ہوئی کہ جانا ضرور ہے، اور جا کر اپنے ہی انداز میں جانا ہے۔ میں نے کبھی جوتا نہیں پہنا، جب میں حرم مدینہ میں پہنچا، مدینہ کی حدود میں پہنچا، میرے پیر میں جوتا نہیں تھا، میرا دل ایسے کرتا تھا کہ میں کہاں آ گیا، جلدی میں دربار رسول پہ پہنچوں، روضہ اطہر پہ جا کے حاضری دوں۔ اس لیے تو رب نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ رب نے فرمایا ہاں حج بھی کرنا، کعبۃ اللہ کا طواف بھی کرنا، صفا مروا کی صحیح بھی لینا، حجر اسود کا بوسہ بھی لینا، جب تک دربار مصطفیٰ پہ نہیں جاؤ گے حج قبول نہیں ہوگا، عمرہ قبول نہیں ہوگا۔ دربار مصطفیٰ پہ جا گے پھر بھی وسیلہ مصطفیٰ کی رب کی پاک بارگاہ میں التجا کرو گے، رب وسیلہ مصطفیٰ کا تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ دربار مصطفیٰ پہ جانا، دربار مصطفیٰ پہ جانا۔ نے دیکھا شاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ جب بھی گئے نا مدینہ شریف، جب بھی گئے مکہ شریف، آپ نے اپنے پاؤں کے اندر جوتا نہیں پہنا، اور اپنی ایڑی کو اٹھا کر رکھ رہے ہیں پاؤں۔ پوچھنے والے نے پوچھا
قدم نہیں رکھتے. اچھا امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ اسی ہی گلیوں میں حضور چلا کرتے تھے, اسی ہی گلیوں میں تاجدار انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم چلا کرتے تھے. اچھا امام احمد رضا خان کا پیر حضور کے قدم پہ نہ. یہ شاہکار مصطفیٰ تھے جو حضور سے محبت کرنے والے, حضور سے الفت کرنے والے. میں نے پہلے عرض کی یہ دولت کسی کام کی نہیں. اگر بندہ دربار مصطفیٰ پہ نہ جائے تو میں کہتا ہوں زندگی بھی کسی کام کی نہیں. دعا ہے کہ مولا قدوس حضور کے نالین کے صدقے ہم سب کو دربار رسالت کی حاضری نصیب فرمائے, کعبۃ اللہ کا طواف نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.